الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شہنشین پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور قریب و بعید سے تشریف لائے حضرات محترمین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کوئی عام جلسہ یا عام اجتماع نہیں، بلکہ یہ بخاری شریف کے درس کا اجتماع ہے. چنانچہ اسی حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ ذات حق جل مجدہ نے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ اسباب کے تابع کیا ہے. یہاں کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول، کوئی بھی حرکت وہ بغیر سبب کے واقع نہیں ہو سکتی. ہر چیز سبب سے بنی ہوئی ہے. میں یہاں پر اس علاقے میں، بلکہ اس کہا جائے تو زیادہ صحیح ہے کہ اس صوبے میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، اور میری اس حاضری کا سبب برادر محترم جناب حضرت مولانا نقیب الامین برقی صاحب مدد ذلہ ناظم مرکز العلوم سونگڑا اور یہاں اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کی محبتیں اور آپ حضرات کا خلوص، یہ سارے اسباب بنے کہ یہاں میری حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول بھی فرمائے. ابھی آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی گئی، ایک بخاری کی اولین حدیث ہے اور ایک آخری حدیث ہے. یہاں پر حضرات اساتذہ کرام بھی جمع ہیں، طلباء عزیز بھی ہیں اور عامت الناس بھی ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں ہوا کرتا. حضرات اساتذہ کرام کی موجودگی دراصل اس بات کا سمجھئے کہ اشارہ ہے اور اس بات کا ثبوت اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان طلباء عزیز کو جو اس وقت آج فارغ ہونے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کر سکے اور اپنی محنتوں کا ثمرہ دیکھ سکے، اور ان کے لیے وہ آرزویں، وہ تمنائیں جو ان کے قلوب کے اندر موزن ہیں، وہ دعائیں بن کر ان کے لبوں پر آ سکے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و عمل کے اندر علم پر عمل کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمائے. طلباء عزیز جمع ہیں اس لیے کہ آج وہ عرفاً طالب علمی کے دور سے نکل کر وہ ایک ذمہ دار عالم کی حیثیت سے متعارف ہو رہے ہیں، میدان عمل کی طرف وہ گامزن ہے. ظاہر ہے کہ یہ موقع ان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے. عامت الناس قریب و بعید سے تشریف لائے کہ انہیں معلوم ہوا کہ مرکز العلوم میں ختم بخاری ہے، اور وہاں پر حضرات علماء کرام کی موجودگی میں دعا ہوگی، کیونکہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. آج کی رات کی جانے والی ہر دعا قبول ہوگی. تو ایک تو رات کی برکتیں ہیں، دوسرے یہ کہ آپ یہ جو آرزویں اور یہ تمنائیں اور یہ یقین لے کر یہاں آئے ہیں کہ ہم جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوں گی، وہ بے سبب یقین آپ کا یقین نہیں ہے، بلکہ اس سبب کو اور اس یقین کو دلیل فراہم کی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے. فرماتے ہیں کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجتاً، کہ میں نے اپنی اس کتاب کو، اس تعلیم کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا دیا ہے. حجت بنانے کے معنی یہ ہے کہ معاملہ ختم، معاملہ طے، مقدمہ ختم اور ہر چیز طے ہو گئی ہے.
فائل بند. تو اس کے جہاں بہت سارے علمی اور فنی محاسن ہیں، وہاں ایک اس کا حسن یہ بھی ہے کہ اس ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ رب میں قبول ہوتی ہے. 1350 سال امت کی گواہ، امت کی موجودگی اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ اس موقع پر کی جانے والی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کہ جس توجہ کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تدوین اور تعلیف فرمائی ہے، وہ جماعت محدثین میں اس کی نظیر اور اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو حافظ حدیث ہیں، لاکھوں احادیث آتی تھی. بعض محدثین کہتے ہیں کہ 6 لاکھ سے زیادہ، بعض میں مختلف اس کے اعداد و شمار بتائے. 12 جتنی بھی احادیث تھی وہ لاکھوں میں تھی، اور انہوں نے ان لاکھوں میں سے 7000 کم و بیش احادیث کا انتخاب کیا امام اس میں اپنی تعلیف کے لیے، اس کی تدوین کے لیے. ظاہر ہے کہ اگر اس میں سے مقررات کو نکال دیا جائے تو 4500 احادیث پھر بھی بچتی ہیں. اور تعامل یہ تھا کہ جب کوئی حدیث ملتی تھی تو پہلے اس پر غور و خوض کرتے تھے، اپنی بنائی ہوئے شرائط پر اور اپنی کسوٹی پر اس کو جانچتے تھے، اس کو پرکھتے تھے. اور جب کسی درجے میں اطمینان ہو جاتا تھا تو اٹھ کر غسل فرماتے تھے. غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ شرح صدر عطا فرمائے. جب شرح صدر ہو جاتا تھا تو پھر رجسٹر لے کے حرم کے اندر تشریف لے آتے اور وہاں بیٹھ کر وہ لکھتے تھے. گویا تقدیس کے جتنے بھی گوشے، جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے لا کر یہاں جمع کر دیے. اول تو تقدیس کا سب سے اہم اور سب سے اہمیت کا حامل پہلو یہ ہے کہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں، ہر گوشے میں، ہر نقطے میں تقدیسی تقدیس ہے، تقدیسی تقدیس ہے. پھر اس کو مدون کرنے والی ذات حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے جو امیر المومنین فی الحدیث ہے. اور اس کے بعد یہ تعامل کہ غسل کرنا، تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7000 مرتبہ تو غسل کیا گیا، 14000 رکعتیں ادا کی گئی اور 7000 مرتبہ دعائیں مانگی گئی اور 7000 مرتبہ جا کر ابن حرم میں اس کی تدوین اور اس کا اندراج کیا گیا. ظاہر ہے کہ اگر یہ کتاب حجت نہیں ہوگی تو پھر کون سی کتاب حجت ہوگی. اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام خداوندی ہے کہ جب اس کے بعد کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو یہ امام بخاری کا قول ہے کہ ان کی اس وقت کی مانگی جانے والی ہر دعا انشاءاللہ بارگاہ رب سے قبولیت اور سرفرازی حاصل کرے. تو یہ ہے امام بخاری کا. جہاں تک محدثین کا تعلق ہے، ابتدائی دور سے تدوین حدیث کے حوالے سے محدثین کا تعلق ہمیشہ 2 طبقات سے رہا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی محنتوں کا اور اپنی کاوشوں کا جو مرکز اور محور بنایا وہ سنن کو بنایا. اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے جوامع کو اپنی سرگرمی عمل کا موضوع بنایا. اصحاب سنن جنہوں نے سنن کو موضوع بنایا. تو اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے، اس تعلیف کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عملی احکام سے متعلق فقہی احادیث کی تبیین و ترتیب اس نہج پر اور اس انداز پر کی گئی ہو کہ اس میں کتاب طہارت سے لے کر کتاب الفرائض تک کا احاطہ ہو گیا ہو، اس کو سنن کہا جاتا ہے. اور جوامع کے لیے اس میں 8 موضوعات کا آنا ضروری ہے. اس میں عقائد و احکام ہے، سیر و آداب ہے اور تفسیر و مناقب ہے اور اشراط و فتن ہے. گویا یہ 8 ابواب جب آگئے تو وہ جوامع کہلائی. تو دو صورتیں ہمارے سامنے، ایک سنن اور ایک جوامع.
عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ جو ابتدائی دور سے چلا آ رہا ہے کہ سنن کا آغاز ہمیشہ کتاب الطہارت سے ہوتا ہے اور جوامع کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے۔ اصحاب سنن بھی اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں اور اصحاب جوامع بھی۔ اصحاب سنن اپنے آغاز کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ تمام احکام شریعت کا اصل مرجع اور ماوا جو ہے، اصل ماخذ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کے علاوہ کہ گویا قرآن کریم کو چھونے کے لیے اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ترغیبی آیات آئی ہے جیسے کہ اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور آیات وطاہر ثیابک وطاہر ثیابک والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ تو گویا اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کی جو تربیت کی اس میں پاکیزگی اور نظافت کو خاص اہمیت دی۔ فرمایا کہ النظافت من الایمان الطہور شطر الایمان، اور اس طرح کی عادت۔ اس سے ثابت ہوا کہ طہارت جو ہے وہ ایمان پر مقدم ہے۔ یہ اصحاب سنن کی دلیل ہے۔ اصحاب جوامع اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ایمان اور عمل کا مجموعی اعتبار سے ذکر آیا ہے اس میں یہی ترتیب ملے گی کہ ایمان عمل پر مقدم ہے۔ لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا کہ ایمان جو ہے وہ تمام اعمال پر مقدم ہے، اس لیے کہ عمل کتنا بھی عظیم ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی مرتبے والا ہو، لیکن اگر اس کا مدار ایمان پر نہیں ہے تو بارگاہ رب میں اس کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو ذات حق جل مجدہ نے ذہانت، فراست، فہم و فراست، شعور، استعداد اور صلاحیت اور بصیرت کے وہ محاسن عطا فرمائے تھے کہ ان کا جو ان کے امتیازات ہیں، ان کے اختصاصات ہیں، ان کے تفردات ہیں، وہ بالکل مختلف ہے، اور پوری جماعت محدثین میں اس کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس تعلیف یعنی اپنی اس جامع کا آغاز مروجہ قانون اور مجوزہ ضابطوں سے الگ ہٹ کر اس کا آغاز کیا بدء الوحی سے، کتاب الایمان سے نہیں کیا، بدء الوحی سے، اور اس کے لیے دلیل آئے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، کہ ہم نے اسی طرح سے آپ پر وحی کی، آپ وحی کے آنے سے قبل آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ یہاں پر ایک تفسیری نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو ہے ما کنت تدری بل کتاب والایمان، ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کائنات کی تخلیق سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پیدا کیا گیا، اور اس حقیقت کو علم کے اندر گون دیا گیا تھا، جس کا حاصل یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو ایمان اور علم کی جو سمجھئے کہ جز تھے وہ اجزا وہ آپ کی فطرت کے اندر پہلے سے شامل تھے، لیکن وہ خفتہ اور خبیدہ تھے۔ تفسیر اور تشریح جو ہے قرآن نے آ کر کی، یہاں جو اشارہ ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، وہ دراصل اسی کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، تو گویا آپ کا امتیاز اور آپ کا اختصاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیدائش طور پہ وہ ہے علم، آپ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر گونج کر پیدا کیا۔ تو گویا باتیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ اصل چیز مادہ شریعت ہے، وحی کا نزول جو ہے وہ مادہ شریعت ہے، وحی مادہ شریعت ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا کہ بدء الوحی سے، کہ پہلے مادہ شریعت سے واقف، ایمان کا درجہ تو اس کے بعد آتا ہے۔
اس کے بعد ترجمۃ الباب قائم کیا کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام پر وحی کس طرح سے نازل ہوئی، اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد اس ترجمۃ الباب کا جو منطقی اور عقلی تقاضا تھا وہ تھا یہ کہ اس کے بعد فوراً کوئی وحی سے متعلق حدیث آنی چاہیے، وحی کے کسی شعبے سے ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وحی کے کسی شعبے سے حدیث نہیں آئی، بلکہ حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحی میں اور نیت کے اندر کیا نسبت ہے؟ بظاہر تو کوئی نسبت نہیں، اس لیے کہ وحی فعل خداوندی ہے اور نیت انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، تو دونوں کے اندر کیا نسبت ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس کی نسبت بیان کی کہ وحی جو ہے وہ دین کا نقطۂ آغاز ہے اور نیت جو ہے وہ عمل کا نقطۂ آغاز ہے، اس لیے یہ نسبت قائم ہے۔ یہ امام بخاری کی اعلیٰ ترین بصیرت اور اعلیٰ ترین فراست کا وہ نمونہ ہے کہ آپ اس کے بعد کتاب الایمان لے کر آئے، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مادہ شریعت سے واقف ہو گئے، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ مادہ مقدم ہوتا ہے اور شکل مؤخر ہوتا ہے۔ یہی مادہ شریعت ہے جو کتاب الایمان میں بھی آ رہا ہے، یہی مادہ شریعت ہے جو کتاب الصلاۃ میں بھی آ رہا ہے، کتاب الزکوٰۃ میں بھی آ رہا ہے، دوسری ابواب کے اندر بھی یہی مادہ شریعت ہے، لیکن شکلیں بدل کے آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہے، اس کو آپ ایک مثال سے ایسے سمجھ لیے کہ جیسے ایک بڑھئی لکڑی کے مادے سے میز بھی بنا رہا ہے، بیڈ بھی بنا رہا ہے، الماریاں بھی بنا رہا ہے، صوفہ بھی بنا رہا ہے، لیکن آپ صوفے کا کام الماری سے نہیں لے سکتے، الماری کا کام میز سے نہیں لے سکتے، میز کا کام بیڈ سے نہیں لے سکتے۔ جب نام بدلا، کام بدلا، حکم بدل گیا۔ اسی طرح سے مادہ شریعت تبدیل ہو کے آ رہا ہے، اور جب یہ تبدیل ہو گیا تو نام بھی بدل گیا، احکام بھی بدل گئے، اور تو اب اس کے بعد جب ہم مادہ شریعت سے واقف ہو گئے تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ایمان کے بارے میں جانیں۔ تو چنانچہ کتاب الایمان اب لے کر آئے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کر دینا، جان لینا اور اس کا اقرار کر دینا، اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔ گویا اقرار باللسان اس بات کا اعلان ہے کہ وہ انسان کے جس نے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا، اسلام کی صداقت کا اقرار کر دیا، وہ دائرہ اسلام میں بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے داخل ہو گیا ہے۔ اب وہ امت مسلمہ کا فرد شمار ہوگا، لیکن ابھی مومن نہیں کہلائے گا، وہ کہلائے گا مسلم کہلائے گا، اس لیے کہ ایک جماعت جو عرب بادیہ نشینوں کی وہ آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لیا ہے۔ تو آیت نازل ہوئی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لا يليق من اعمالكم شيئا، کہ یہ بادی عرب کے بدو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لے کر آئے۔ گویا اقرار باللسان جو ہے وہ اسلام لانا ہے، اور ایمان وہ ہے کہ جب دل اس کی تصدیق کر دے اور دل کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے، کیونکہ عمل کا داعیہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ دل تصدیق نہ کرے۔ تو چنانچہ یہاں پر ایمان کی لے گیا، جب ایمان سے تعارف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں کیسے جانے ہم، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کے بغیر آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، نہ جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اب امام بخاری کتاب علم لے کر آئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امام بخاری کی ترتیب کس قدر موضوعیت کیے ہوئے ہے۔
کہ پہلے مادہ شریعت کو متعارف کرایا، پھر کتاب الایمان کو لے کر آئے، پھر کتاب العلم کو لے کر آئے، اور علم کے ذریعے ظاہر ہے کہ جب علم آیا تو علم کی خاصیت ہے تحقیق، جستجو، اور یہ معلوم ہونا۔ تو اسی کے اندر یہ کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا کے اندر، میری پیدائش اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کا جواب اسی مادہ شریعت سے ملا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو عبادت کا مقصد ہمارے سامنے ہے، وہ علم سے آیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو تشریح کر دی کہ عبادت کرو، لیکن عبادت کیسے کرو، کیونکہ قرآن نے اجمال بیان کیا، جیسے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کیسے ادا کرے، صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث سے الگ ہٹ کر آپ قرآن کریم کو نہ سمجھ سکتے نہ مرادات ربانی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث ناگزیر ہے کہ کلام رسول جب تک بیچ میں نہیں ہوگا ہم کلام اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی مرادات کو نہیں پہنچ سکتے۔